آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک بھی پاکیزہ ہے اور اس سے جنم لینے والے کلمات، الفاظ، حروف اور ارشاد بھی پاکیزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو اور کلام کی پاکیزگی اور طہارت کی گواہی اور ضمانت دی۔ اور سورۃ النجم کی اگلی آیت یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا حبیب جب بھی نطق کرتا ہے، میرا حبیب جب بھی کلام کرتا ہے تو وہ اپنی خواہش سے نہیں کرتا، بلکہ جب بھی میرا حبیب کلام کرتا ہے تو وہ کلام سراسر وحی الہی ہوتا ہے، اور یہ وہ وحی ہے جو ان پہ کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت گواہی دے رہا ہے، ضمانت دے رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو، کلام اور ارشاد کی عظمت اور عصمت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ میرا حبیب یہ کبھی نہ سمجھنا کہ وہ اپنی خواہش، اپنی ترجیح سے گفتگو کرتے ہیں، مگر میرا حبیب جب بھی کلام کرتا ہے، میرا حبیب جب بھی گفتگو کرتا ہے، میرا حبیب جب بھی ارشاد کرتا ہے تو اس کا ارشاد، کلام اور گفتگو سراسر وحی الہی ہوتا ہے۔ اور یہ وہ وحی ہے، اللہ رب العزت نے دوبارہ تاکید کی، جو ان پہ کی جاتی ہے۔ غلطی کب سرزد ہوتی ہے؟ غلطی تب سرزد ہوتی ہے جب انسان اپنی خواہش سے کلام کرتا ہے۔ خواہش چاہے وہ ارادی ہو یا غیر ارادی، غلطی انٹینشنل بھی ہو سکتی ہے، ان انٹینشنل بھی ہو سکتی ہے، مگر غلطی تب سرزد ہوتی ہے جب انسان اپنی خواہش سے کلام کرتا ہے۔ اب انٹینشنل غلطی وہ ہوتی ہے جب انسان کوئی ذاتی مفاد یا غرض سے گفتگو کرے، یا اس کے حصول کے لیے کوئی کلام کرے یا کوئی بات کرے، اسے حاصل کرنے کی خاطر کوئی گفتگو کرتا ہے، کلام کرتا ہے، کسی پرسنل آبجیکٹو، ایم یا ایمبیشن کی خاطر کلام کرتا ہے، تو غلطی سرزد ہونے کے امکان باقی رہتے ہیں۔ یا انسان سے کبھی غیر ارادی غلطی بھی کلام میں سرزد ہوتی ہے، وہ یہ کہ انسان کا کوئی ذاتی مفاد یا غرض نہیں ہوتی، کوئی پرسنل آبجیکٹو، ایمبیشن، انٹرسٹ یا ایجنڈا نہیں ہوتا، یہ محض انسان کی اپنی طبیعت کی کمزوری ہوتی ہے، شخصیت کی کمزوری ہوتی ہے، یہ ہیومن ایرر ہے، جس کی وجہ سے انسان کلام میں، یہ گفتگو میں غلطی کرتا ہے۔ مگر اللہ رب العزت ارادی اور غیر ارادی ان دونوں غلطیوں کے محل کو مٹا رہا ہے، فرما رہا ہے کہ اس طرح کی غلطی میرے حبیب کو دور دور تک نہیں چھوتی، کیونکہ میرا حبیب تو اپنی خواہش سے کلام کرتا ہی نہیں ہے، بلکہ میرا حبیب جب بھی گفتگو فرماتا ہے، جب بھی کلام کرتا ہے، تو میرا حبیب اللہ رب العزت کی منشا اور اذن سے کرتا ہے، اور میرے حبیب کی گفتگو سراسر وحی الہی پر مبنی ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس آیہ کریمہ کو یہاں بھی ختم فرما سکتا تھا، ان ہوا الا وحی، کہ میرا حبیب جب بھی گفتگو فرماتا ہے تو وہ سراسر وحی الہی ہوتا ہے۔ مگر یہ کیوں فرمایا، دوبارہ تاکید کیوں کی، وحی یوحا، کہ یہ سراسر وحی الہی ہے۔ کون سی وحی؟
وہ وحی جو ان پہ کی جاتی ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے تاکید اس لیے پیدا کی تاکہ سننے والے، سمجھنے والے، تفکر اور تدبر کرنے والوں کے ذہنوں میں کوئی شک، کوئی گمان نہ رہ جائے کہ یہ وہ وحی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تگ و دو سے، محنت و مشقت یا جد و جہد سے حاصل کرتے، یا یہ وہ علوم و حکم ہیں، یہ وہ اخبار ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جد و جہد یا محنت و مشقت سے حاصل کرتے، بلکہ یہ وہ وحی ہے جو اللہ رب العزت اپنے حبیب کو براہ راست عطا فرماتا تھا۔ یہ وہ علوم و حکم ہیں، یہ وہ اخبار ہیں جو حضور نے اس دنیا میں حاصل نہیں کیے، بلکہ یہ وہ علوم و حکم ہیں، یہ وہ وحی ہے جو اللہ رب العزت نے حضور کو عالم لا مکان سے عطا کیے۔ یہ وہ علوم و حکم ہیں جو اللہ رب العزت نے عرش الہی سے عطا کیے، پردے اٹھا کے عطا کیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی اس کا منبع اور مرجع اور اصل یہ دنیا نہیں ہے بلکہ عالم لا مکان ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ ہے جہاں سے یہ علوم و حکم حضور کے قلب اطہر پر نازل ہوتے، یا سیدنا جبریل امین اللہ رب العزت کی وحی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے یوں اس امر کی گواہی دی اور ضمانت دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک حرف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک جملہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام بحیثیت کل طہارت اور پاکیزگی پر مبنی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی، سیرت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پاکیزگی پر مبنی ہے، طہارت پر مبنی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ میں دور دور تک عیب اور نقص کا شائبہ بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور کو اس کام سے اور اس امر سے منزہ اور مبرہ کیا۔